بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت حوا وائس اوور میں خوش آمدید۔ آج کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مصر کے بادشاہ کی بیٹی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تو آپ کافی آسودہ حال تھی۔ آپ کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی تھے۔ آپ نے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی۔ مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے یہ سارا مال نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر چلے گئے اور کہا، میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری راہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ لیکن راستے میں قبطیوں کے ملک یعنی مصر میں پہنچے، جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامان کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کرو یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو کچھ تمہیں چاہیے ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا، جب تک تم صندوق نہ کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثناء میں اس نے صندوق کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تو میں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو نہ بتاؤں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ اس نے چند آدمیوں کو یہ اطلاع دینے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تابوت کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تابوت کے ساتھ لے جایا گیا۔ جب آپ اس کے سامنے پہنچے، اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت و حمیت کا سرچشمہ تھے، انہوں نے ادھر سے منہ پھیر لیا اور اللہ سے کہا کہ پروردگار، میرے اہل حرم کو اس کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ اس وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بادشاہ ٹھیک ہو گیا، تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ اس پر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ تب اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اب میں تمہارے ہاتھ کے شفا یاب ہونے کی دعا اس شرط پر کروں گا اگر تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے تو پھر مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا، تم بے خوف رہو، تمہاری حرمت اور تمہارے مال سے اب میں باز رہوں گا، جس جگہ چاہو، لیکن تم سے میری ایک حاجت ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا کر دی۔ بادشاہ کی بیٹی اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھی، جن کو بعد میں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ دیا، اور انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور ناچار ہے، خواہ وہ نیک ہے یا بدکار۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں، تمہاری عزت و اکرام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال، بردبار اور کریم ہے۔ تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہوئے۔ کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ؟ اگر آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔